اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، بلا شبہ خاندان اور فیملی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس نعمت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں خاندان کے اوپر تلے اجزاء کو یوں بیان کیا ہے: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ خدائے عز و جل نے میاں بیوی کی باہمی محبت و ہمدردی کو خاندانی استحکام و اتحاد کا سبب بنایا ہے اور ہم آہنگی اور باہمی تعلق کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرما دی۔ الغرض، اتحاد و محبت سے معمور فیملی کے سائے میں بچے محبت و شفقت سے نہال ہوتے ہیں، نیز مکمل سرپرستی اور بھرپور توجہ پاتے ہیں۔ اپنے گھر کی وسعتوں میں باری تعالیٰ سے ان کا تعلق قوی ہوتا ہے اور ان کے اندر اللہ جل جلالہ کی قدرت و رقابت کا شعور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ والدین ان کے اندر ایمان کی خوبیاں پختہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ نے حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھیں انہیں ذکر فرمایا ہے: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنے والوں، کامیاب فیملی میں والدین اپنی ذمہ داری کی اہمیت سمجھتے ہیں، پس وہ اپنے بچوں سے بھرپور محبت و شفقت کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے اپنا وقت فارغ کرتے ہیں، ہر موقع کو ان کی تربیت کے لیے اور ان سے بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو والدین کی شفقت و محبت کا بھرپور اعتماد مل جاتا ہے، اور والدین ایک طرح سے ان کے دوست بن جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ نرم گفتگو کرتے ہیں، بچوں کی رائے کو توجہ سے سنتے ہیں، ان کی امنگوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مشکلات دور کرتے ہیں، اچھے دوست منتخب کرنے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو نفع بخش چیزوں میں استعمال کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو اس طرح وصیت کی تھی: یا بنی من یجتنب مداخل السوء یأمن ومن یصحب الصاحب الصالح یغنم۔ میرے پیارے بیٹے، جو شخص برائی کی جگہوں سے دور رہتا ہے وہ گناہ اور بدنامی سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص نیک دوست کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بہت غنیمت اور فائدے میں رہتا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما اور ہماری آل و اولاد میں خیر و برکت فرما، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان لولدک علیک حقا
بلا شبہ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ بچوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو پرامن فیملی اور خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ فیملی کے ذمہ دار ہر نقصان اور آفت سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، نشہ آور چیزوں اور منشیات کے چنگل میں پھنسنے سے بچائیں، منشیات کو فروغ دینے والوں سے ان کو دور رکھیں اور اس کے خطرات سے ان کو آگاہ کرتے رہیں۔ منشیات کی لت جس گھر میں بھی داخل ہوتی ہے اس کے استحکام کو تہو بالا کر دیتی ہے اور اس کے امن و سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ بلا شبہ جس نے بھی منشیات کا استعمال کیا اس کی یہ لت اس کا دین تباہ کر دیتی ہے، اس کا مال برباد کر دیتی ہے، اس کی صحت خراب کر دیتی ہے اور اس کا مستقبل تاریک کر دیتی ہے۔ ہاں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ اپنا حال درست کر لے، راہ راست پر آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کی بات دیگر ہے۔ بچوں کے قابل احترام والدین، منشیات سے محفوظ رہنے میں اپنے بچوں کے بہترین معاون بنو، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ اس کا شکار ہو چکا ہے تو اس کے دلدل سے نکلنے میں اس کی بھرپور حمایت اور مدد کرو، اور اس کے سامنے امید کا دروازہ کھول کر اس کے لیے اچھا سہارا بن جاؤ تاکہ وہ اثر نو اپنی زندگی شروع کر سکیں، پس وہ اپنے معاشرے کا نفع بخش فرد بن سکے، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکے اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔